بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس قانونی نقطے پر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، گو کہ اس سے قبل میں نے ایک گلمپس آف سپریم کورٹ ججمنٹ کا ایک میں نے بات کی ہوئی ہے، لیکن وہ انگلش میں ہے۔ میں نے بہتر سمجھا اور مناسب خیال کیا کہ تاکہ ہمارے نوجوان جو پروفیشن میں نئے آ رہے ہیں یا جو ہمارے سول جج میجسٹریٹ صاحبان ہیں اور ہمارے ینگ لائرز ہیں، ان کی تھوڑی آسانی کے لیے اسے اردو میں بھی اور مختصر طور پر بات کر لی جائے۔ تو قانونی نقطہ جو زیر غور آیا ہماری آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ایک کیس تھا سرور ورسز دی اسٹیٹ، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا 29/9/2014 کو۔ یہ اصل میں جیسے آپ کو پتہ ہے دو طریقے ہیں ہمارے قانون کے ضابطہ کے مطابق، جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے۔ جیسے فرض کریں پرچہ درج کرنا ہے تو FIR کاگنیزیبل آفینس میں 154 کے تحت ہوتی ہے، جسے ہم فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہے، وہ ہے کہ کوئی کسی کو پروسیکیوٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بذریعہ استغاثہ دائر کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کسی بھی سنگین نوعیت کا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، کاگنیزیبل بھی ہو سکتا ہے، نان کاگنیزیبل ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارا ہے سیکشن 200 آف دی ضابطہ فوجداری 1898، جو ہمارا مروجہ قانون ہے۔ کیونکہ جیسے پاکستان پینل کوڈ یا کوئی بھی اسپیشل انیکٹمنٹ ہو کرمنل معاملات کے حوالے سے، جیسے اینٹی ٹیررزم کوڈ ہے، تو وہ تو ایک سبسٹینٹیو لا ہوتا ہے، اور اس میں کچھ الگ سے بھی پروسیجر پروویژن جیسے کوئی امینڈڈ کر کے دی جا سکتی ہیں، لیکن مین جو ہمارا وہ اسے ریگولیٹ کرتا ہے وہ ضابطہ فوجداری ہے۔ تو جو ایشو زیر غور آیا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ سرور ورسز دی اسٹیٹ، اور اس کے ساتھ 4 مزید بھی اسے کلب کی گئی اسی طرح کی پٹیشن جو اسٹیج پہ تھی، کرمنل اپیل کی اسٹیج پہ، یہ لیو گرانٹنگ آرڈر تھا۔ اس میں سرور والے میں بھی 2012 میں لیو گرانٹ ہوئی تھی اس نقطے کو ریزالو کرنے کے لیے کہ کیا جب کسی ملزم کو استغاثے کے دائرے کے بعد عدالت طلب کرتی ہے، ایک پروسیس جاری کرتی ہے، CRPC میں ہی پرووائڈڈ ہے 204 کا۔ تو جو آپ کو نارملی معلوم ہے کہ 3 طریقے ہوتے ہیں کہ یا اسے سمن کیا جاتا ہے، یا ظاہر اگر نہیں آتا تو پھر بیلیبل وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں، بیلیبل وارنٹ پہ بھی وہ نہیں آتا تو پھر نان بیلیبل وارنٹ۔ تو اس میں جب ایک مرڈر کیس کا استغاثہ تھا، مظہر حسین نامی ملزم کو طلب کیا گیا، جو بیک گراؤنڈ بنتا ہے اس سرور والے کیس کا، تو جس کی وجہ سے یہ ایک اتھارٹیٹیو ججمنٹ رینڈر کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ وہ کیسی ایسی کنٹروورشل سچویشن تھی یا کنفلکٹنگ ججمنٹس آلریڈی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہمارے لا جرنل میں موجود تھی، اس صورتحال کو مد رکھتے ہوئے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ مظہر حسین والا کیس 1986 کا ایک میٹر تھا، ایک ملزم کو طلب کیا گیا، رحمزاد واز دی کمپلینٹ آف دیٹ کیس، وہ 302 کا وہ استغاثہ تھا۔ تو جو سیشن جج صاحب جن کے پاس استغاثہ جو انٹرٹین کر رہے تھے، تو انہوں نے جب پروسیس جاری کیا تو ملزم مظہر حسین کو انہوں نے ڈائریکشن دی کہ آپ پری اریسٹ بیل دائر کریں۔ سو انسٹیڈ آف دس کہ ہی شوڈ ہیو کمپلائڈ ود دیٹ ان دی لائٹ آف دی provisions as contained under section 91 of the CRPC، جس میں ود اور وداؤٹ شورٹیز کسی کو بیسک تو مقصد تھا اس کی اٹینڈنس کو پروکیور کرنا، کہ وہ جب تک وہ استغاثے کی پروسیڈنگ چلتی ہیں، سزا اور جزا کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ انڈر ٹیکنگ دیتا ہے کہ میں عدالت میں پیش ہوتا رہوں گا۔ تو یہ 91 والی بات اور 204 والی بات جو تھی، تو 204 میں جو وہ ایک تربی کا پروسیس ہوتا ہے، سمننگ آف دی ایکیوز کا جو ایک طریقہ کار ہم نے بتایا، تو اس صورتحال میں جب سیشن جج صاحب نے، لیکن جب انہیں نہ انٹرٹین ہوا تو اس نے پھر سیشن جج صاحب کے اس آرڈر کو، جس میں انہوں نے ڈائریکٹ کیا کہ بجائے کہ جی ہمیں ملزموں کو کہا جاتا ان کمپلائنس آف سیکشن 91 کہ مچلکے دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ پری اریسٹ بیل کروائیں یا ایز دا کیس میں بھی، تو انہوں نے اس آرڈر کو اسیل کیا بیفور دی آنریبل دین لاہور ہائی کورٹ۔ تو وہ اس وقت کے ہمارے بعد میں جو جج تھے عدالت عالیہ کے، جسٹس محمد رفیق تارڑ صاحب، جو بعد میں
ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی کر رہے ہیں، یہ ایک ضمناً بات ہے، تو انہوں نے اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کیا اور ملزم کو ڈائریکٹ کیا، یعنی کہ مظہر حسین کو، کیونکہ مظہر حسین کو کہ جی آپ نہیں 91 کی کمپلائنس میں مچلکا دے دیں، ان کو بیل وغیرہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے استغاثہ میں. تو رحم داد جو کمپلینٹ تھا، بینگ اگریوڈ آف دیٹ آرڈر آف دی آنریبل لاہور ہائی کورٹ چیلنج دیٹ آرڈر بفور دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، تو رحم داد ورسز دی، تو وہ گو کہ وہ رپورٹر نہیں ہے، لیکن وہ اس سرور والی جو ججمنٹ جس کو ہم یہاں مختصراً ڈسکس کریں گے، تو اس میں اس کا ذکر اس انداز سے آتا ہے کہ وہ، لیکن وہ جو رفیق تارڑوال صاحب والا آرڈر تھا، یعنی اس وقت کے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا، اسے برقرار رکھا گیا. وہ ظاہر ہے سیشن جج کا جو فیصلہ تھا وہ ختم ہو گیا. یہ معاملہ یہ باتیں ہیں 1986 کی، اور بعد میں یہی پریکٹس رہی ہے کہ جب کوئی استغاثے کے ذریعے کسی کو پروسیکیوٹ کرتے تھے، اور ہم بھی جب بحیثیت ایڈیشنل سیشن جج اس قسم کے معاملات کو ڈیل کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر ایسی سچویشن یہ پیدا ہوئی کافی عرصہ کے بعد. مزید پھر یہ ایک تو موٹ پوائنٹ تو جو ہمارے پاس یہ ہے، اس کے بعد یہ رپورٹر ہے مظہر حسین والا 1986 پاکستان کرمنل لا جنرل 2358، اور وہ جیسے اپیل نمبر 56 تھی جو میں نے بتایا 1980 ڈیسائیڈڈ آن 14/1/1987، وہ رپورٹر نہیں ہے رحم داد ورسز سید مظہر حسین، لیکن صورتحال وہی برقرار رہی جو 1986 والی جو ججمنٹ ہے. تو یہ پھر اس کے بعد سید محمد فردوس اینڈ ادر ورسز دی اسٹیٹ ایک ججمنٹ تھی جو 2005 SCMR 784 ہے. اس میں بھی یہی نقطہ رہا، یعنی کہ جو وہ ہائی کورٹ والی 1986 کی ججمنٹ تھی اسی کے مطابق ایک سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ آ گئی. خیر یہ معاملہ چلتا رہا. پھر ایک جیسے آنریبل سندھ ہائی کورٹ میں دین جو ہمارے رحمت حسین جعفری ہیں جو بعد میں پیچھے سپریم کورٹ کے جج بھی ایلیویٹ ہوئے اور اس کے بعد ریٹائرڈ ہوئے، وہ ایک ججمنٹ ہے نور نبی ورسز دی اسٹیٹ. یہ ججمنٹ رپورٹڈ ہے 2005 پاکستان کرمنل لا جنرل 505. اس میں انہوں نے ان سے ڈس ایگری کیا، یعنی کہ جو بیسک ہمارے پاس آنریبل ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی جو میں نے بتائی ہے 1986 والی، اور وہ دوسری جیسے وہ سید محمد فردوس، لیکن جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ کے پاس جو اس سرور والے کیس میں اس ساری میسی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ شاید اٹ اسکیپ دی نوٹس آف دی آنریبل سندھ ہائی کورٹ دیٹ ججمنٹ آف دی سید محمد سید محمد فردوس اینڈ ادر ورسز دی اسٹیٹ، جو کہ 2005 کے سپریم کورٹ منتھلی ریویو 784 میں جو یہ سیٹل ہو چکی تھی بات کہ نہیں 91 کی کمپلائنس ہی مناسب ہے، اور یہی منشا ہے قانون کا کہ جب استغاثے میں پروسیکیوٹ کیا ہے، نہ کہ پری اریسٹ بیل یا بیل ملزم کو دائر کرنی پڑے. گو کہ پولیس کیس میں صورتحال ڈفرینٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں تو ایک کویشچن بڑا کویشچن آف ہیوملیشن اور ڈسگریس پیدا ہوتا ہے کہ ملزم کے پولیس از آفٹر سم ایکیوز بینگ سسپیکٹ ان اے کیس a criminal case which has arisen out of the police case. وہ لیکن جب کمپلینٹ میں تو ایک ڈگنیفائڈ طریقہ ہے، تو پھر وہ اکانومک والی تھی. میں نے جیسے بتایا کہ نور نبی والی ججمنٹ دی، تو پھر دوبارہ انہی جج صاحب کے پاس اسی طرح کا ایک میٹر آیا، وہ ایک لقمان علی ورسز ہزاروں اینڈ ادر، وہ رپورٹ ہوا 2010 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 611. اس میں بھی وہ دین لارڈشپ رحمت حسین جعفری صاحب جنہوں نے وہ نور نبی والی ججمنٹ دی تھی، انہوں نے اپنے ہی ویو کو، جس میں انہوں نے کافی ڈائلیٹ کیا تھا اس سارے پروسیس کو، اس میں انہوں نے 496 497 498 جو اور 498 سے پری ریسٹ بیل والی اور دیگر بیل آفٹر ریسٹ بیل کی پروویژن، اسی طرح انہوں نے وہ سارا پولیس رولز اور تمام پروسیجر لا کو ڈسکس کیا ہوا تھا، جس میں ان کے نقطہ نظر کے مطابق یہ قانون کی منشا یہ ہے کہ چاہے استغاثہ بھی دائر ہو، پھر بھی ملزم جب طلب ہو تو اسے باقاعدہ ایک دائر کرنی چاہیے
اپنی پری ریسٹ بیل. تو اگر اف اٹ وڈ بی اے فٹ کیس فار کنفرمیشن آر ادروائز، سہارا اگر پری ریسٹ بیل خارج ہوگی تو وہ پولیس کے پاس جائے گا، پھر زیر تفتیش ہوگا. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس کی طریقہ کار وہی ہے جو پولیس کیس کا ہوتا ہے. یہ وہ اصل میں بیک گراؤنڈ تھا. لیکن یہاں بھی ہمارے جو آتھر جج ہیں اس ججمنٹ کے، جو سرور والی ججمنٹ ہے، تو ان کا بھی ایک نقطہ، انہوں نے اسی لائن پہ جو رحمت حسین جعفری صاحب والا جو سندھ ہائی کورٹ کا جو جیسے فیصلہ ہے 2005 پاکستان کرمنل لا 505 اور کو کے اس وقت کے حساب سے انہوں نے جب ایک ججمنٹ دی تھی جسٹس آف پیس والا معاملے کو ڈسکس کیا ہوا تھا، تو وہ رپورٹڈ ہے PLD 2005 لاہور 470 خضر یات اینڈ ادر ورسز IG اینڈ ادر. تو انہوں نے ان کے کو تقویت بخشی تھی جو رحمت جعفری صاحب والا سندھ ہائی کورٹ کا یعنی کہ ویو تھا. تو اس میں لیکن جس وقت یہ ساری صورتحال واضح ہوئی اور جیسے بیچ میں ایک، جیسے میں نے بتایا کہ آنریبل سپریم کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹ بھی تھی 2005 SCMR 784. تو وہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جب نوٹس میں نہیں آئی، وہ زیر بحث نہیں ہے، تو ابھی میں بھی سمجھتا ہوں اور دیگر 2 ہماری 4 آنریبل ججز بھی ظاہر ہے اس میں سگنیٹری ہیں اس جو ججمنٹ میں جس کو زیر بحث لا رہا ہوں مختصر اپنے ینگ دوستوں کے لیے. تو یہ معاملہ پھر یہ کنٹروورسی انہوں نے سیٹل کر دی. بلکہ انہوں نے بڑی خوبصورت جو نقطہ آیا کہ جب جج صاحب یہ جو آتھر جج ہیں اس سرور والی ججمنٹ کے، تو انہوں نے بلکہ بڑی کینڈیڈلی اور بڑی فرینکلی اس بات کو لکھا ہوا، میں الفاظ بھی دہرا دیتا ہوں انگلش میں، جناب آصف سعید خان کھوسا صاحب نے، کہ کیونکہ یہ وہ میں نے جیسے فردوس والی ججمنٹ تھی رینڈڈ ان دی ایئر 2005 ہیڈ ناٹ یٹ بین پبلشڈ ان اینی لا رپورٹ آر جرنل آف دا کنٹری اینڈ ہیڈ دس اسکیپ نوٹس. ان دس بیک گراؤنڈ ون آف اس یعنی کہ آصف سعید کھوسا صاحب feels no hesitation in acknowledging that he stands better informed and more enlightened on the subject at present than he was in the year 2005. تو میں جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ انٹلیکچوئل ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے آنریبل ججز کا، جیسے زندگی میں ہر شعبہ زندگی میں کسی انسان کا، لیکن اس میں اگر لاجک ہے، دلیل ہے، تو اس کو تسلیم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس سے کوئی خدا نہ خواستہ کسی بندے کی کوئی شخصیت مجروح نہیں ہوتی. قانون کی بے شمار ہماری انٹری کیسز ہیں، کمپلیکیشنز ہیں، سچویشنز ہوتی ہیں، حالات و واقعات ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ کسی پروویژنس کی انٹرپریٹیشن میں اور اس کو کمپریہینڈ کر کے اس کے مطابق اپنا ایک نقطہ نظر بنانے میں بعض دفعہ ایک اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور وہ ایک لاجیکل اور ریشنل بات بھی ہے. تو خیر یہ ایک کافی اچھی خاصی یہ مطلب 49 پیج کی یہ ججمنٹ تھی. تو میں نے بہتر خیال کیا کہ اسے دوبارہ تھوڑا سا، تو اب جو ہمارے پاس جو واضح پوزیشن پھر وہ ظاہر ہے اس وقت جب یہ 5 ججز نے آنریبل ججز نے یہ فیصلہ کیا، یہ سرور ورسز دی اسٹیٹ میں جو 2014 کی ججمنٹ، جیسے میں نے ابھی اس پہ غور کیا آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کا جو مقصد اور ٹینڈر تھا. تو بعد میں پھر وہ جو پینڈنگ تھی تو ظاہر پھر جن بینچز کے پاس تھی اس پہ چھوڑ دیا کہ وہ اس لیگل پوزیشن کی روشنی میں، تاکہ اتھارٹیٹیو ججمنٹ بن گئی اور آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان بائنڈنگ ہے. تو یہ اب طے پھر یہی ہوا ہے کہ پروسیجر جب استغاثے میں یہی ہوگا کہ ملزم کو بیل داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر استغاثے کے تحت اسے طلب کیا گیا تو سمپل پروسیجر یہی ہوگا کہ وہ 91 کے تحت کورٹ کی سیٹسفیکشن کے مطابق اپنا ضمانت نامہ داخل کرائے، تاکہ اور اپنی اٹینڈنس کو انشور کرے جب تک اس کیس کا فیصلہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ.